السلام علیکم. نو بی ایس کاسٹ کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں عثمان خان. آج کی جو میری گیسٹ ہیں میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے میں مارکیٹنگ کرتا ہوں تو میرے پاس ہر روز میری نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. ان سے میری ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے اینڈ آئی ہرڈ اے ٹاکنگ. تو انہوں نے میرے اوپر ایک بہت انسپریشنل اثر چھوڑا. تو پھر میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ میرے پوڈ کاسٹ میں آئیں اور میرے ویورز کے ساتھ بھی بات کریں, بیکاز ان کا جو انٹروڈکشن ہے اور ان کا جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے وہ ایجوکیشن ہے. اور ہم لوگ جس طرح سے جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. سو آئی تھاٹ وائی ناٹ انوائٹ ہر اور ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کے اندر جو ایجوکیشن کا ہاتھ ہے وہ کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے امپروو کر سکتے. میری آج کی گیسٹ ہیں ثنا احمد. ثنا, آپ کی انٹروڈکشن سے پہلے میرا ایک فارمیٹ ہے کہ ہم نا ایک نو بی ایس اوتھ کرتے. اگین میں سب کو پہ ایک ڈسکلیمر بھی دیتا ہوں کہ نو بی ایس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر آنے والا بندہ بی ایس کرتا ہے, بٹ اس کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ ہم اپنے گیسٹ اپنے ویورس کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہ کوئی میں بہت بڑا فلاسفر ہوں یا میرا گیسٹ بہت بڑا فلاسفر ہے, ہم دنیا کے ہر ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں. نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹس جسٹ کہ ہم اپنا ایک نیا نیریٹیو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. سو آئی ہیو ریٹن دا اوتھ فار یو, سو اف یو کوڈ ریڈ اٹ دیٹ ول بی گریٹ. I solemnly state that I will avoid BS and keep it extremely real throughout this conversation. Thank you so much, Sana. So, Sana, 90 seconds for your introduction. My name is Sana Ahmed. A deep area of my interest professionally has been education development Pakistan mein. بچوں کے ساتھ کام کرنا, کریٹیو میتھڈز یوز کرنا, گیمس یوز کرنا, ایکٹیویٹیز یوز کرنا, ود دا پرائمری آبجیکٹو کہ ان میں کریٹیکل تھنکنگ اسکلس پالش ہو, ان کے اندر ایمپتھی بلڈ ہو, ان کو امپاور کرنا, ان کو ایسی سیف اسپیس دینا جہاں پر وہ کھل کے سوچ سکیں اور اپنے پروسیسز کو ریفائن کر سکیں تاکہ آپ کے پاس ایک تھنکنگ اور پریکٹسنگ معاشرہ ڈیولپ ہو, رادر دین a simple workforce that is sitting around for orders. اس کے علاوہ I feel one of the things that really guides me is کہ I never grew up. میں اپنے اندر کے بچے کو بہت زور سے امبریس کر کے رکھتی ہوں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ when I work with people, when I work with young people in particular, تو I want my interactions to resonate with my inner child. اور اس کے لیے پھر جانا پلے ایجوکیشن کا کافی زیادہ ایک ایلیمنٹ بھی میں امپلوائے کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ سنا, دیٹس اے گریٹ انٹروڈکشن. ایک فادر کے لیے جس کے اپنے چھوٹے بچے ہیں, میں آپ کی بہت ساری چیزوں سے نا کافی حد تک آپ بول رہی تھی. میرے لیے جو کی ورڈس تھے کریٹیکل تھنکنگ کے اور جو باقی آپ بول رہی تھی یہ میں اس سے ریزونیٹ کرتے ہیں. سو آئی آسک یو سم انٹرسٹنگ کویسچن جو کہ میری لرننگ کے لیے بھی بہت ضروری ہوں گے بچوں کو فار برنگنگ دیم اپ. مجھے یہ بتائیں کہ میں جب آپ کا لنکڈ ان پروفائل دیکھ رہا تھا اور میں آپ کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا تو آئی نوٹس کہ آپ کے جو ایجوکیشن کے اندر جو آپ نے کام کیا ہوا ہے وہ کافی ٹرانسفارمیٹیو ہے. اور اس کے اندر جو ایک وہ کانسیپٹ ہوتا ہے ایکویٹیبل ایجوکیشن کا, اس کے اوپر بھی مجھے بہت فوکس نظر آیا. تو پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیا پاکستان کے اندر ایجوکیشن کے اندر بھی ڈسپیرٹی ہے, اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ سو آپ نے بہت سمپل طریقے سے ایک بڑا کمپلیکس سوال پوچھا ہے. سب سے پہلے تو میں دو چیزیں کہنا چاہوں گی. پہلی چیز یہ ہے کہ میں نہایت خوش نصیب ہوں کہ آئی ہیو دی اپرچونیٹی ٹو ورک وتھ ونڈرفل پیپل. دا کرنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, دا جینٹلمین ہیڈنگ اٹ مسٹر عباس رشید. آئی ہیو نو qualms about mentioning him anywhere I go. He's mashallah a brilliant person and a proper authority on quality education in Pakistan. ماضی میں نے سٹیزنز آرکائیو آف پاکستان کے ساتھ کام کیا ہے. ابھی بھی there are 2 entities جن ساتھ کام کر رہی ہوں, پاکستان بیسڈ اور ایک انٹرنیشنل. اس کا ذکر میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ان لوگوں نے, ان اداروں نے مجھے ایجوکیٹ کیا اور مجھے اسپیس دی ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیپن اور پالش کرنے کے. جو دوسری چیز ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا ایک ڈیپ انٹرسٹ ہے. میرا تقریباً اس پوائنٹ پر 12 سال کا لگ بھگ ایکسپیرینس ہے اس سیکٹر میں. لیکن وٹ ایور آئی سے یہ آپ کے لیے ایک انٹروڈکشن ہوگا ٹو واٹ دی ایکچوئل ایشو از. کہ ہمارے پاس بہت
اسٹیبلشڈ ایکسپرٹس ہیں جو بہت تفصیل سے اس موضوع کے ہر پہلو کو آپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہاں کہاں پر کیا ایشوز ہے. سو دیز آر 2 disclaimers I want to set. اب جب پاکستان میں تعلیم کی بات پر ہم آتے ہیں, اگر آپ اس پورے ماحول سے اپنے آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے pull yourself out, you see کہ ہمارے ہاں براڈلی اسپیکنگ 4 پیرلل ایجوکیشن سسٹمس چل رہے ہیں. آپ کے پاس جنرل پبلک ایجوکیشن سسٹم ہے, آپ کے پاس اس کا پیربل ایک پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم ہے, آپ کے پاس ایلیٹ ایجوکیشن سسٹم ہے, اور آپ کے پاس مدارس کا سسٹم ہے. جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر تعلیمی نظام ایک خاص معاشی طبقے کو ایڈریس کر رہا ہے, اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے. By default, what this then does is it segments education quality and it segments education resources. جب آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر جاتے ہیں تو ہمارے ہاں کس طبقے کو کیا کیا مشکلات اور کیا کیا ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز مل رہی ہیں, اس کی ایک بڑی واضح تصویر کھینچنی شروع ہو جاتی ہے. جہاں پر فار انسٹنس آئی کیپ اٹ ویری سمپل, جو ایلیٹ ایجوکیشن کا ہے ان کو ایک بین الاقوامی معیار کی تعلیم مل رہی ہے زبردست. ان کو کیا نہیں مل رہا, ان کو پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی نہیں مل رہی. جو پاکستان کا پبلک ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں آپ کے پاس گراؤنڈ ریالٹیز بیشک ہیں, آپ کے پاس ایک جو بنیادی تعلیمی نظام ہے آپ عام عوام کے پاس لے کے جا رہے ہیں, لیکن ان کے پاس ایک ریسورسز کی قلت ہے. جو ایک لو انکم آپ کہہ سکتے ہو بیسکلی پبلک ایجوکیشن کے ساتھ پیرلل جو ایک پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے, وہاں پر ایک بہت بڑی اٹریکشن ہوتی ہے خاص کر پنجاب جیسے صوبے میں, کہ یہ سسٹم آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو انگریزی میڈیم ایجوکیشن دے رہا ہے. انگریزی میڈیم کی جب وہ بات کرتے ہیں ان کے پاس نہ تو اسٹرکچر ہے, نہ سسٹم ہے, نہ ریسورسز ہیں آپ کو ایکچولی انگلش میڈیم ایجوکیشن دینے کی. وہ آپ کو چند الفاظ سکھا لیتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچے کی آن ایوریج تعلیم کی کوالٹی بہت زیادہ کمپرومائز ہوتی ہے. اور جو ٹیچرس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے دیٹ از اندر ایشو آل ٹوگیدر. پھر جب ہم آتے ہیں مدارس پہ, مدارس آپ کو اگین ایک خاص قسم کی ریلیجیوسٹی کو فالو کرنے والے طبقے کے لیے ایک بہت اچھی آپشن کنسیڈر ہو سکتی ہے. دی ایشو از اس میں بھی بائی اینڈ لارج جو کمپیریٹیو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے اس میں بہت زیادہ آپ کے پاس ویریشن ہے اور کوالٹی کے ایشوز ہیں. یہ ایک اسنیپ شاٹ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستان کے تعلیمی معیار کا مسئلہ کیا کیا ہے اور کہاں کہاں سے آ رہا ہے. آئی لوڈ یور آنسر. آپ نے جو یہ ایلیٹ ایجوکیشن کا بتایا کہ اس کے اندر ایجوکیشن کی کوالٹی اچھی ہے بٹ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے. آئی مین دس از سو ریلیٹیبل. میں اس چیز کو بہت چیزوں کے ساتھ ریلیٹ بھی کر سکتا ہوں. آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے مدارس کو بھی ٹچ کیا, اینڈ آئی ہیو اندر کویسچن آن دیٹ ٹو. بٹ مجھے یہ بتائیں کہ جو پبلک سیکٹر کی جو پبلک ایجوکیشن ہے, بیکاز آئی ایم اے گریجویٹ آف سرکاری اسکول فرام اسلام آباد, بٹ آئی ریئلائز کہ جو میرے دور کا جو سرکاری اسکول تھا وہ کافی سالڈ ایجوکیشن تھی. انہوں نے ہماری بیسس جو تھی وہ بہت اسٹرانگ بنائی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ 2 دونی 1 دونی 2 اور 2 دونی 4 ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور میں وہ فنی طریقے سے اپنی میں بیٹی کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میں اس کو آئی چیلنج ہے. میں کہتا ہوں میں نے جو یہ چیز پڑھی تھی اتنے سال پہلے پڑھی تھی, لیٹس آئی چیلنج یو کہ تمہیں پتہ ہے ایڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے, تمہیں پتہ ہے ایڈوربس کیا ہوتے ہیں, یہ وہ, اور اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے. شی گوز ٹو پرابلی ون آف دا بیسٹ اسکولز ان لاہور. سو یہ جو پبلک سیکٹر کے اسکولز ہیں آپ کے مطابق کیا واٹ از دیٹ ون ریزن جس کی وجہ سے ان کا جو لیول ہے وہ گرتا ہی جا رہا ہے. وہ تو ایسے ایک بدنامی ایک گالی بن گیا کہ جی اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں بھیج دو. سو واٹ از دیٹ ون ریزن جو آپ کو لگتا ہے کہ جس نے یہ ایشو پہ یہاں تک ہمیں لے کر آئے. If we really want to bring it down to one reason, as stereotypical as it may sound, it is funding. If it really comes down to it. اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں تھوڑا سا الیبریٹ کروں کہ میں صرف فنڈنگ کا نام کیوں لے رہی ہوں اور یہ کس طرح سے
پاپ اپ کرتا ہے ایز سیکنڈری اور پرائمری ریزن فار لاٹ آف ڈفرنٹ تھنگس. سب سے پہلے I feel like I'm very fond of giving disclaimers before I give answers. تو یہ ایک میرا پیٹرن بنے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ایبسولوٹ ٹرمز سے دیکھا جائے, ایلیٹ ایجوکیشن اسائڈ, آپ کے پاس پبلک ایجوکیشن سسٹم میں جنرلی ٹیچر ٹریننگ پریکٹسز جس طرح کی ہیں, ٹیچر کوالیفیکیشن ریگولیشن جس طرح کی ہیں, آپ کے پاس جنرلی ایک مناسب سے اچھی معیار کے ٹیچرس کی اویلیبلٹی ہے. جہاں فنڈنگ کی لمیٹیشنس آتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ ایک اس کا اینگل ہے, ایک بہت بڑا اینگل جو لوگ رجسٹر نہیں کرتے. پاکستان میں ملٹری کے بعد اسٹیٹ کے پاس سب سے زیادہ مین پاور پبلک ایجوکیشن. ٹھیک, یہ جو پبلک ایجوکیشن والی مین پاور ہے, اٹ گیٹس پولڈ ان فار گورنمنٹ ایکٹیویٹیز. آپ کی ڈینگی ڈرائیو کے لیے ٹیچرز انگیج ہوتے ہیں, آپ کے کسی بھی لیول پر الیکشنس کے لیے ٹیچرز انگیج ہوتے ہیں, آپ کے پولیو کے لیے ٹیچرز انگیج ہوتے ہیں. جو ایک رف ایسٹیمیٹ ہے آن ایوریج, ایک آپ کا کیلنڈر ایئر ہوتا ہے, ایک آپ کا فزیکل ایئر ہوتا ہے, ایک آپ کا ایکیڈیمک ایئر ہوتا ہے. جو آپ کا ایکیڈیمک ایئر ہے یہ ہے اسکول کے کسی بھی گریڈ کی ٹرم اسٹارٹ ہونے سے لے کے وہ ٹرم اینڈ ہونے تک. آن ایوریج دیٹ از مڈ اینڈ آف اگست سے لے کے آپ کا اپریل میں والا ٹائم. اس ٹائم میں جن مہینوں میں بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے, آن ایوریج 30 to 40% آف دا ٹائم آف دا ٹیچر از ٹیکن اوے فرام دا کلاس روم. اب اگر ہمارے پاس فنڈنگ کی وہ لمیٹیشنس نہ ہو کہ ہمیں بار بار اس ایگزسٹنگ ریسورس کو پل آؤٹ کرنا پڑے, تو ٹیچر کا اپنا ٹیچنگ ٹائم کافی فری اپ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بیسک فیسلٹیز, بڑے شہروں میں آپ زیادہ انویسٹ کر سکتے ہو. آپ کے پاس ایگزسٹنگ اسٹرکچر اس طرح کا ہے کہ اگر آپ نے گلبرگ میں اسکول بنایا تو اس اسکول کے پاس بجلی بھی جا رہی ہے, اس کے پاس پانی بھی جا رہا ہے. جہاں آپ پیری اربن جگہ پہ جاتے ہو, اس کے بعد آپ نان اربن رورل جگہ پہ جاتے ہو, آپ کے پاس یہ ریسورس ان کی لمیٹیشن ہے. سو ہے آپ کے پاس ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا اسکول تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. پنجاب سندھ جیسے صوبوں میں چلو آپ پبلک ٹرانسپورٹ ہونے دے دو, آپ کے پی جیسے صوبے میں کیا کرو گے جہاں پر آپ کے پاس چڑھائیاں ہیں. ٹھیک, سو اگر ہمارے پاس فنڈنگ اس طرح کی ہو کہ ٹرانسپورٹ جیسے ایریا کو ایلوکیٹ ہو سکے, ٹیچرس کا پہنچنا, ٹیچرس کو وہاں پر اگر آپ نے کسی کو پوسٹ کرنا ہے ان کو ریسورسز ایسی دے سکنا کہ ایک ہائی کوالٹی ریسورس وہاں پر کمفرٹیبلی رہ سکے, تو ہر علاقے میں آپ کو اچھا ٹیچر مل سکے. سو دیز آر سم, بہت سی چیزیں ہیں, لیکن دس از ٹو گیو یو این آئیڈیا آف واٹ انیڈیکویٹ فنڈنگ مینس. کی شکل کیا تھا. لیکن ثنا, اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر روز دیکھتے ہیں اخباروں میں کہ جی سندھ کے فلانے علاقے میں ایک اسکول تھا, وہاں پہ گوسٹ ٹیچرس تھے, وہ کبھی اسکول ہی نہیں گئے. تو ایک طرف کتنا بڑا کانٹراسٹ ہے کہ جی ایک سائڈ کے اوپر آپ کے پاس ٹیچر ہے ہی نہیں اور کسی کو تنخواہ مل رہی ہے, اور دوسری سائڈ کے اوپر ٹیچر موجود ہے بٹ اس کو فیسلٹیز نہیں مل رہی. وہی پیسہ جو ہے اگر ہم اس کو چینلائز کر لیں بہتر طرح سے. سو ایک تو پہلی چیز یہ, اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا, میں نے یہ پلان کیا تھا, یہ سوال آپ سے میں ضرور پوچھوں گا. جب میں اپنی جنریشن کی بات کرتا ہوں, ہمارے جو بورڈ ایگزامز ہوتے تھے تو ہمارے نا میٹرک کے اندر 850 ٹوٹل مارکس ہوتے تھے, اور ایوریج نمبر 650, 700, 710, 720 کے اوپر جا کے نا بندہ چھلانگیں مارتا تھا کہ یار میرے بڑے نمبر آ گئے, وچ مین سم ویئر اراؤنڈ 75 to 80%. یہ آج کل کے ٹائم کے اوپر کیا ہم بہت کن ذہن تھے یا آج کل کے بچے بہت تیز ہیں؟ کل میں اخبار میں پڑھا کسی جگہ پہ مردان بورڈ کی ایک بچی نے 1100 میں سے 1100 نمبر لیے. ہاؤ از دس پاسبل؟ I love this question because it addresses a personal beef that I have with formative or summative assessment. Summative assessment ہوتی ہے کہ اینڈ ایگزام, فارمیٹیو ہوتی ہے کہ کنسسٹنٹ جن ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو گریڈ ہو رہی ہیں. یہ لمیٹیشن صرف ہمارے جو ہے نا لوکل ایجوکیشن سسٹم میں نہیں ہے. بائی دا کوالٹی والی چیز پر آئی کم ان ویٹ جو اوور ٹائم ایک ڈفرینس آئے. اگر آپ دیکھیں آن ایوریج ون آف دا پاپولر ایلیٹ ایجوکیشن سسٹمز از دا کیمبرج انٹرنیشنل ایگزامینر سسٹم. میرے زمانے میں 8 میں سے 4-6 A's آنا واز گڈ. ٹھیک, بہت لائک بندہ اس کے 8 A's آ کے لائک مائی گاڈ اس سے میں نے کیا کیا ہے.
اب 10-11 A's کوئی بات ہی نہیں ہے, A stars الگ. جو ایگزام لینا ہے, it is not an assessment of a child's intelligence. It is not the assessment of a person's intelligence. ایگزام لینا ایک اسکل ہے. یہ آپ نا بڑی ٹینشن والی بات کر رہی ہیں. میرے تو والد صاحب نے جو مار مار کے کہ تم نے نمبر لینے. It's controversial. It definitely is controversial. And I'm not saying کہ یہ اسکل آنی نہیں چاہیے. What I'm saying are two things. ایک یہ کہ یہ اسکل ایک واحد انڈیکیٹر نہیں ہے ایک بچے کی ذہانت اور کمپٹنس کا. True. دوسرا یہ کہ اس اسکل کو سیکھ کے یو لرن ہیکس آن ہاؤ ٹو کریک دا سسٹم, جو جنرلی آپ کے ٹیوشن سینٹرز ہیں, اکیڈمیز ہیں, یہ آپ کو یہ آپ کا نالج نہیں ایکسپینڈ کرتے سبجیکٹ, یہ آپ کو ہیک سکھاتے ہیں. اور بیکاز اٹ ہیز بیکم سو سسٹمیٹک, پیپل آر لرننگ ٹو کریک دا کوڈز اینڈ beat grades more and more. I love it. I mean, I'm a firm believer of smart working, but میں نے کبھی اس کو اس اینگل سے سوچا نہیں ہے. But that's so true. Yeah. Because I see this happening. میری بیٹی مجھے آ کے بتاتی ہے, میں فلانی میری ٹیچر نے مجھے بتایا کہ تم اس کویسچن کو اس طرح سے اٹیمپٹ کرو گی تو یہ ہو جائے گا. That's a smart way of. ہمیں تو یہ کسی نے بتایا ہی نہیں تھا, ہم نے تو بس لکھنا ہی ہوتا. اس لیے ہمارے جو ہے نا 800 میں سے 650 نمبر آتے تھے, ہمارے 8 میں سے 3-4 گریڈز A's آتے تھے, تو ہمیں تو بڑی زبردست بات. That's an amazing way. That's an amazing answer, Sana. Thank you for highlighting this. میں تو ہمیشہ اپنے آپ کو سوچتا تھا شاید میں ہی نالائق ہوں. نہیں بٹ بڑے نمبر آتے. آپ بہت ذہین. اچھا سنا, میں نا یوٹیوب پہ جب تو آپ کا پروفائل دیکھنے کے بعد یوٹیوب دیکھ رہا تھا, مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک اینیمیٹڈ سیریز نظر آئی, ڈاؤن دا انڈس, اور پتہ چلا کہ اس کے کریڈٹس میں بھی آپ کا نام آ رہا ہے. سو کیا سین ہے, واٹ از ڈاؤن دا انڈس, اور آپ نے کیوں شروع کیا, اور آپ نے کیسے بنایا, کیا کانسیپٹ کیا تھا اس کا؟ So this is the throwback to what I said earlier. میں بڑی ہوئی نہیں, I'm a child on the inside. I've always been obsessed with children's content. اور میرا مستقل جو ہے نا بچپنا اور میرے ادارے کا ایک بڑا مزے کا ملاپ ہے ڈاؤن دی انڈس. آئی ورک فار این آرگنائزیشن دیٹ ورکس ان ایجوکیشن ڈیولپمنٹ. ہمارا بہت زیادہ ایمفسس کوالٹی پہ ہوتا ہے, ڈفرینٹ ایریاز میں کام کرتے ہیں, لیکن ون آف دا تھنگس آئی ایم ویری ویری پیشنیٹ اباؤٹ از سٹیزنشپ ایجوکیشن. سٹیزنشپ, واٹس دیٹ؟ سو اس کے 2 برانچز ہیں, سو ٹو اسپیک. ٹھیک, ایک جس کی طرح زیادہ کامنلی ذکر ہوتا ہے وہ ہے کہ ایز اے سٹیزن ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا کہ آپ کے سسٹمس کیا ہیں, آپ کے اسٹرکچرس کیا ہیں, آپ کے انسٹیٹیوشنس کیا ہیں, تاکہ آپ جب ایک خصوصاً ڈیموکریٹک انوائرمنٹ میں جب آپ کوئی ڈیسیژن لو یا آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتے ہوئے دیکھو تو یو انڈرسٹینڈ واٹ دا کانسیکوینسز آر اینڈ یو انڈرسٹینڈ ویئر اٹس کمنگ فرام. یہ وہ والی سٹیزن شپ ہے, مجھے لگ رہا تھا آپ لوگوں کو ویزے دلواتے ہیں. نہیں, not branching in that direction as yet. تو ایک اینگل تو یہ ہے, دس از این اینگل جس پہ بہت زیادہ لوگ آئی بلیو کام کرتے ہیں. اس پہ جو آپ کا سوک ایک سبجیکٹ ہے, اس کی بنیاد اس چیز میں بیسڈ ہے. That was a weird sentence, I'm sorry. جس پہ ہم ذرا زیادہ فوکس کرتے ہیں, جس سے میرا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, وہ ہے کہ ہر انسان کو ایک اوپن مائنڈنگ, ایکسیپٹنگ اور پازیٹیو شہری بنانا. ایک سوسائٹی انڈیویجولس سے بنتی ہے. ٹھیک, جتنے زیادہ ہم ڈائیورسٹی کو اکنالج اور ایکسیپٹ کریں گے, جتنا زیادہ ہم اگلے کو اسپیس دینا سیکھیں گے, اتنے آسان ہوگا ہمارے معاشرے کو کوہیسو ہونا بغیر کسی کے آئیڈینٹی اریزر کے. فار انسٹنس میں اپنی والدہ کی طرف سے پنجابی ہوں, میں اپنے والد کی طرف سے پشتون ہوں, میں لاہوری ہوں, میں یوسف زئی ہوں, میں پنجابی بولتی ہوں, میں اردو انگریزی بھی بولتی ہوں, اور اس سب کے ساتھ میں پاکستانی ہوں. مجھے پاکستانی بننے کے لیے ان میں سے کسی چیز کو ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, اس سب کا ملاپ ہے, یہ ایک ایگزامپل ہے. سو آئی انڈرسٹینڈ آل آف دس ساؤنڈز ویری بورنگ اینڈ آئی وڈ ہیٹ ٹو بی بورڈ مائی سیلف, بٹ واٹ از اے فن وے ٹو گیو اے میسج without somebody realizing that they're getting a message? Stories, cartoons, games,
میں ایک آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. میں نے بچپن میں ایک ڈزنی کا کارٹون دیکھا تھا ڈمبو. اٹ از ون آف مائی آل ٹائم فیوریٹس. The feeling that I got of a child being taken away from its mother, the feeling that I got of somebody being bullied because of something that they can't control. These are lessons that I learned and I didn't realize till about a few years back کہ جو میں نے بچپن میں وہ کانٹینٹ دیکھ کے چیز سیکھی تھی اس کی وجہ سے مجھ سے نہیں ہوا کہ میں کبھی کسی کو بلی کروں. میں کسی کے اپیرنس پہ اس کا مذاق نہیں اڑا سکی. سو ذہن میں یہ ایک چیز تھی جب ہمیں ایک اس طرح کا پروجیکٹ ملا جس نے ہمیں اسپیس دی ڈیجیٹل کانٹینٹ بنانے کی, تو آئی واز ویری ویری ایکسائٹیڈ. ڈاؤن دی انڈس میں بیسکلی ہم نے 3 چیزیں کور کیا. وی وانٹیڈ اٹ ٹو بی اے فن اسٹوری دیٹ چلڈرن ول انجوائے, بٹ دے آلسو ٹیک تھنگس اوے فرام اٹ وداؤٹ ریئلی. اس کو کہتے ہیں سبلیمنل میسیجنگ. سبلیمنل جسٹ فار لٹل مور کلیئرٹی کہ آپ کسی کو کچھ بتا نہیں رہے ہو, انہیں دکھائے سے رہے ہو کہ وہ ایبزارب کر لیں. دوسری طرف ایک اور جو اس کا اینگل تھا وہ تھا کہ ہماری ہسٹری پاکستان کی بڑی اینشنٹ ہسٹری ہے اور اٹس ویری ڈائیورس. تو کس طرح سے ایسا کانٹینٹ بنایا جا سکتا ہے جو بچے انجوائے بھی کریں, جو ہسٹری کو بھی ٹیپ کر سکے ایسے کہ اٹ از ریلیونٹ ٹو اینی تھنگ دیٹ از بینگ ٹاٹ ان دا کلاس روم, اور جس سے سٹیزن شپ کے سبلیمنل میسیجز آپ بھیج سکیں. پھر ہم نے ڈاؤن دی انڈس بنایا. ڈاؤن دی انڈس کا ویری بریفلی 5 پارٹ اینیمیٹڈ سیریز, اور اس کی اسٹوری کیا ہے, ایک پرائمری جو کیریکٹر ہے ہر نیم از اہانا, وہ 3000 سال قبل ٹیکسلا میں, سو آئی ڈونٹ نو اف اے لاٹ آف پیپل نو دس اور ناٹ, ٹیکسلا اوریجنلی تکشاشلا واز دا سینٹر آف ایجوکیشن ان ساؤتھ ایشیا. ون آف دا بگیسٹ یونیورسٹیز. ادھر گریس سے لوگ پڑھنے آتے تھے, عربیہ سے آتے تھے, چین سے آتے تھے, اور روم سے آتے تھے, اور ڈفرینٹ جگہوں کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ایز انویٹرز اور ایز اسٹوڈنٹس, آپ کو ان کے اسٹائل کا آرٹ ان ریمیلس میں نظر آتا ہے. تو وی ٹیپڈ انٹو لٹل ہسٹری اینڈ وی یوزڈ اے لاٹ آف فینٹیسی کہ یہ بچی ہے, شی از اے پروٹیجے, وہ اپنے ایک پروفیسر کے ساتھ یونیورسٹی میں کام کرتی ہے, ان سے سیکھ رہی ہے. اینڈ ون آف دا تھنگس دیٹ دے ٹیچ از مائنڈ کنٹرول, ناٹ مائنڈ کنٹرول سو, لیکن مائنڈ کو تھرو پریکٹس یو کین یوز اٹ فار ٹیلیکنیسس, ٹیلیپورٹیشن. ٹیلیکنیسس از مائنڈ سے کنٹرول, کسی چیز کو موو کر سکنا. ٹیلیپورٹیشن ہے خود موو کر سکنا. اور اس میں ایک ہم نے ایول بندہ بنایا ہوا ہے جس کو جو ہے نا, جو کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے مائنڈ کنٹرول کی ایبلٹی یوز کر کے کنگ کو کنٹرول کر کے اپنے کنگڈم کو کنٹرول کر لے. What he does is کہ in the first episode آنا جب اس کو کنفرنٹ کرتی ہے, وہ اس کو بھیج دیتا ہے پریزنٹ ڈے پاکستان میں تھرو اے ٹائم مشین. اب پریزنٹ ڈے پاکستان میں جب وہ آ رہی ہے تو ٹیکسلا از ان روئنس, which means the time machine is in ruins. She comes across a pair of siblings. ٹیکسلا is right near پنڈی. تو پنڈی کے 2 بہن بھائی ہیں, ان کے ساتھ مل کے what she figures out is کہ جو ٹائم مشین ہے اس نے اس کو ری اسمبل کرنا ہے. اس کے لیے she needs to get a sample of the مٹی from different remains of the Indus Valley civilization across Pakistan. تو وہ کیا رہے, اپنے جو ہے نا واپس جانے کے لیے اسے ٹائم مشین کو اسمبل کرنی ہے. اس کے لیے شی از ٹریولنگ ٹو ڈفرنٹ پارٹس آف پاکستان, شی از سیئنگ ڈفرنٹ پارٹس آف پاکستان. ود ہر یو آر سیئنگ ڈفرنٹ پارٹس آف پاکستان. آپ لوگوں سے مل رہے ہیں, آپ کلچرس دیکھ رہے ہیں, آپ ان کے کھانے دیکھ رہے ہیں, اور اینڈ میں جو ہے نا, اینڈ تھرو اٹ آل یو آر ہیلپنگ somebody who is a complete stranger. تو یہ سارے جو ہے نا کانٹیکٹ ہے اس کا. آئی تھنک دس از بیوٹیفل. میں نے جب ایک ہی اس کا ایپیسوڈ میں دیکھ پایا, اور مجھے جو سب سے اچھی بات لگی نا ثنا اس کی, یہ تو اسٹوری آپ نے بیک گراؤنڈ بتایا تو اس سے تو اور ریلیونس آ گئی, بٹ سب سے اچھی بات جو مجھے لگی نا وہ اس کی لینگویج ہے. مجھے یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ یار یہ ہماری لینگویج کیسی ہے, جو ہماری اردو وہ اردو ہے جو ہم بولتے ہی نہیں ہیں. ہماری انگریزی جو ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ انگریزی ہم بولتے ہی نہیں ہیں. سو اٹس ناٹ پریکٹیکل, اٹس ناٹ ریلیونٹ. مجھے وہ لینگویج وہ ہے جیسے میں کامنلی اپنے بچوں سے بات کرتا ہوں, اس میں انگریزی کے بھی چھوٹے چھوٹے ورڈس ہیں, اس کے اندر اردو بھی بہت بیسک ہے. سو آئی تھنک دیٹ, سو واز اٹ ڈیزائنڈ ان دیٹ وے؟ ایبسلیوٹلی. اس کا پورا اسکرپٹ. سو لینگویج کی جب آپ نے بات کیا,
لیٹ می نو اگر اس کی اسپیس ہے کہ نہیں. یہ بڑا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے پاکستان کی ایجوکیشن کا. تفصیل سے اس پہ بعد میں آتے ہیں, لیکن جب آپ بات کرتے ہیں نا اسکولس میں ایکسیس کی, کسی بھی قسم کے کانٹینٹ کی, یا اسکول ایجڈ بچوں کی کسی بھی چیز کو ایکسیس کی, جنرلی اردو از دا موسٹ وائڈلی ایکسیسیبل لینگویج. اب میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں وائڈلی ایکسیسیبل کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بچہ اردو بہت اچھی طرح بولتا ہے, لیکن زیادہ تر بچوں کو اردو کا کچھ ایکسپوجر ہے. انگریزی ایک خاص طبقے کی ہے. پھر لوکل لینگویجز, پاکستان از سچ اے بیوٹیفلی ڈائیورس کنٹری. ہمارے پاس سینکڑوں لوکل زبانیں ہیں, اور اس میں مزید پھر ڈائلیکٹس بھی آ جاتے ہیں. Now, as native as that is, اس میں فیبریکیشن اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے اسکیل پہ کسی چیز کو ڈسٹریبیوٹ آپ کرنا چاہ رہے ہو, کر سکو یا نہ کر سکو وہ تو نصیب کی بات ہے, لیکن اگر آپ کرنا چاہ رہے ہو, اردو از اے ویری امپورٹنٹ لینگویج ٹو یوز ٹو ٹیک اینی کائنڈ آف کانٹینٹ ٹو چلڈرن. بات بھلا کیا ہے, ہمارا مقصد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو بچہ یہاں پر ہمارے پاس ہے. نہیں, آپ کو بچے کے پاس جانا ہے اور آپ کو بچے کے کمفرٹ کے حساب سے اس کو کانٹینٹ ڈسیمینیٹ کرنا ہے. آپ نے یہ بات کی تو مجھے کچھ یاد آ گیا ہے پرانے دور کا. آپ کو پتہ ہے گاڑی کے انڈیکیٹر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں. تھنک اباؤٹ اٹ. آئی گیو یو لائک 3 choices. You give me 3 choices or 3 guesses. 3 guesses, sorry. چلے آئی ٹیل یو. آپ کو پتہ ہے گاڑی کے انڈیکیٹر کا اردو کا جو میننگ ہے وہ ہے برقی کمکمہ برائے تبدیلی سمت. دس از لائک آفیشیل ایک ادارہ ہے اسلام آباد میں, اٹس کالڈ مقتدرہ قومی زبان اور سم تھنگ. آپ کو یہیں سے سمجھ آیا کیا؟ تو وہاں سے تو میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی اردو بولتے ہیں اس طرح پر, میرے یہ بہت کوشچن ہے. آئی ووڈ وانٹ کہ میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ میں کسی کیسے ریلیجیس لیڈر کو بھی بلاؤں, میں ان سے پوچھوں یار آپ اتنی مشکل اردو کیوں بولتے ہیں, گلے سے حلق سے نکال کے بول رہے, اگلے بچے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں نہیں سمجھ آتی, اور پھر اس کے بعد جا کے وہ ٹپکل کچھ ورڈ ہوتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. آپ اس کو اگر کامن لینگویج میں کر لیں تو آئی تھنک اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جاتی ہے. یہ آپ کی بات اتنی زیادہ لیولس پر اتنی زیادہ درست ہے, اور اس کو اگر اس کی سگنیفیکنس میں ایکسپریس کرنا چاہوں, جن زبانوں کا ارتقا نہیں ہوتا وہ مر جاتی ہیں. ٹھیک, اردو کو اگر آپ دیکھیں, جو خالص زبان ہے, جو آپ کی ثقیل زبان ہے, اس کی ایک اپنی جگہ ہے. بیکاز ایک جو ہے نا ریفائنمنٹ میں ایکسپریشن ایک اور طرح کا ہوتا ہے, اور اس کی ڈیولپمنٹ سے مجھے کچھ اختلاف نہیں ہے, آپ کریں, بلکہ جتنا زیادہ آپ اپنی زبان کو ڈیولپ کریں گے اتنے زیادہ وہ پالش ہوگی, اتنے زیادہ جو ہے نا اس میں ایک ویلیو ایڈ ہوتی ہے. لیکن ایک زبان کو ڈیولپ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو 300 سال پہلے کے زمانے میں پھنسا کے رکھیں. آپ کمپلیکس ورڈز ڈیولپ کریں, لیکن جو ایک عام آدمی کی زبان ہے اس کو آپ ایکنالج کریں. آپ اس کو خراب زبان کہہ کے جو ہے نا سائڈ لائن نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار تھیٹر, لیکن ایک تھیٹر کا پرفارمر اگر کہہ رہا ہے کہ ٹک ٹاک از نان سینس, واٹ یو ڈوئنگ از آپ کی جو پوری آپ کی ینگ جنریشن ہے, آپ نے اپنے آپ کو ان سے ایلینیٹ کر لیا, بجائے ایک گیپ برج کرنے کے کہ آپ کی اسکلز ایک نئی جنریشن کو ٹرانسفر ہوا. آپ نے جب ان کو ڈسمس کر دیا, وہ آپ کو ڈسمس کر دیں گے. زبان کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. اگر زبان کرنٹ نہیں ہے, 400 سال پہلے ہمارے پاس بجلی نہیں تھی, ٹھیک, اگر ہم الیکٹریسٹی کے لیے اردو میں لفظ نہیں نکالتے, ہماری زبانیں کہاں استعمال ہونا ہے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے. صحیح بات ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری یہ سیاستدانوں کے اوتھ ہوتے ہیں نا, وہ بھی کامن اردو میں ہونے چاہیے, تاکہ جب وہ بولیں تو ایک عام بندے کو پتہ تو چلے کہ یہ کس چیز کا اوتھ لے رہے. وہ ایسی زبان ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں موسٹ آف دیز پیپل جب یہ اوتھ پرائم منسٹر کا, پریزیڈنٹ کا لے رہے تو ان کی اتنی زبان لڑکھڑا رہی ہے, ایبسلیوٹلی, لیکن آپ اس کو چینج نہیں کرتے. ایبسلیوٹلی. اور کیونکہ ہم نے سب کچھ خالص رکھنا ہے. اب بات بھلا کیا ہے, انگریزی ایک ایسی انٹرنیشنل زبان ہے جس کا پاکستان میں کچھ ایکسپوجر ہے, اس لیے میں اس کا ریفرنس دوں گی. ٹھیک, اگر آپ کو انگریزی پر عبور ہے, آپ کو مارول ڈی سی کے کامکس بھی سمجھ آتے ہیں جن میں بہت زیادہ سلینگ ہے, بہت زیادہ ریجنل ایکسنٹس ہیں, ڈائلیکٹس ہیں, اور آپ کو شیکسپیئر بھی سمجھ آتے ہیں. زبان پر عبور حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سائڈ کو ایلیمنیٹ کر دیں اور دوسرے کو ویلیو کریں, یا دوسرے کو ایلیمنیٹ کریں صرف اس کو ویلیو کریں. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ اس کو اسپیس دیں گے ٹو ایوالو. سر نا بہت ہیوی باتیں ہو گئی, لیٹ می بریک اس کو میں ذرا جرنی کو بریک کرتا ہوں.
I do this very quick rapid fire تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا سانس لینے کا موقع ملے. آپ میں سانس لینے کی بات کریں میں تو دماغ بند ہو جائے گا انڈر پریشر. تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو بریک لے لیتے. سو کلوتھز اور میک اپ. Clothes. ڈو یو سنگ ان دا شاور؟ I sing outside the shower as well. واٹ از یور آج کل آپ کون سا گانا گنگناتی ہیں؟ So اینی کچھ نہیں ہوتا ہے سوشل میڈیا انڈیا پھر کیا کریں؟ اوکے تو اتنا پرانا گانا. آپ کیا بات کر رہے ہیں, میں 50 سے گانے سنتی ہوں. I'm a connoisseur. چلیں پھر تو آپ کے ساتھ ایک اور سیشن ہوگا گانوں کے اوپر بھی. واٹ از یور موسٹ یوزڈ ایموجی؟ Blushing with a smile and pink flower. اوکے. Yeah. Are you a night owl or an early bird? What is the first thing you check on your phone? First notification جب آپ صبح اٹھتی ہیں. It's not a notification. I read fan fiction, so I continue the story that I was reading the night before. Yeah. آپ بہت بورنگ ہیں. مطلب کیا سین ہے؟ آپ کوئی مجھے کوئی فن چیز بتائیں اپنے بارے میں. فن چیز بتاؤں؟ اب آپ نے مجھے awkward کر دیا ہے. نہیں, I'm a very fun person. So کہ بندہ نوٹیفیکیشن دیکھتا ہے کیا ہوا. میں اپنی اسٹوریز پڑھتی ہوں. So I am an absolute hardcore Potter nerd. اچھا. ٹھیک. I am that millennial کہ I grew up with Harry Potter. تو there's and I am a massive X-Men fan. X-Men the comics, the movies did not do them justice. تو اس پہ تو میں بڑے راز ہو جائیں گے. I am obsessed with music and cinema. Wow, great. Obsessed. So sweet or namkeen? Namkeen. Cats or dogs? No, I can't pick. I love both to bits. Okay. Yeah. And what is your favorite hidden talent? I have a few weird talents, and this is one that my close family knows. I have never in my life lost an antakshari, and this includes like never in my life. Like میں اکیلی 10 لوگوں کو ہرا دیتی ہوں. اچھا چلیں آپ کا ٹکر کا مقابلہ ہوئے گا. ضرور. I went to Olampur and I beat them. اچھا ویری گڈ ویری گڈ. کرکٹ اور فٹ بال؟ Cricket. واٹس ایپ اور ای میل؟ I'm terrible at both. WhatsApp چلیں. بیچ اور ماؤنٹینس؟ Mountains. کافی اور ٹی؟ Neither. Neither? Completely caffeine free. I offend a lot of desis. Completely caffeine. کمال ہو گئی یار. یہ تو میں نے پہلا پاکستانی دیکھا ہے جو دونوں بھی نہیں پیتا. بس اور اس کے علاوہ نا وہ میرے سوالوں میں لکھا ہوا نہیں ہے بٹ آپ کی آپ کی ڈسکشن کے بعد آئی ووڈ آلسو لائک ٹو آسک یو کہ جو ہماری کرنٹ اسٹیٹس ہے. میں اس سوال کو نا یہ کوئی ون ورڈڈ سوال ہو نہیں اس کا, مجھے اس کو ایکسپلینیشن دینا ضروری ہے. کرنٹ اسٹیٹس آف ایجوکیشن, کرنٹ جو ہمارا جس لیول کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں, آپ ایک پیرنٹ کو کیا سجیسٹ کریں گی کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھیجے, ہوم اسکولنگ کرائے یا کچھ اور کرے؟ واٹ سارٹ آف ایجوکیشن؟ دس از لائک اے لانگر ریپڈ فائر. So let's be very frank with ourselves and acknowledge کہ ریپڈ فائر تو نہیں ہے. ہاں نہیں ریپڈ فائر نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں نا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میرے اپنے بچے ہیں تو میں اپنی کلیئرٹی بھی چاہتا ہوں. اگر اور کچھ کنسیڈر کرنے کی اسپیس نہیں ہے وہی تو what I would say is کہ اپنی فائنینشیل مینس میں find the absolute best teacher that you can. اوکے. سسٹم سیکنڈری ہے, انوائرمنٹ سیکنڈری ہے, پرہیپس اسکول بھی کچھ حد تک سیکنڈری ہو ان فرنٹ آف اے گڈ ٹیچر. کیونکہ ایک اچھا ٹیچر پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ صرف آپ کو کانسیپٹ سمجھاتا نہیں ہے, وہ آپ کو پڑھنا خود سے سکھاتا ہے, وہ آپ کو چیزیں سمجھنا سکھاتا ہے, وہ آپ کو سوال کرنے سے آپ کا ڈر ختم کرتا ہے. یہ جب آپ کی بنیاد بن جائے نا تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں انڈیپینڈنٹلی ایکسیس کرنا بیکمز پاسبل. سو دیر از نو ریپلیسمنٹ آف اے کوالٹی ٹیچر. اوکے اوکے. اچھا مجھے ثنا یہ بھی بتائیں, آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن میں, آپ نے ڈفرینٹ فارمس کو آپ ڈیولپ بھی کر رہی ہیں, آپ ان کو امپلیمنٹ بھی کر رہی ہیں پاکستان کے اندر سے. لیٹس سے آپ کے ہاتھ میں ایک آپ کا وہ الادین کا چراغ نکل آئے اینڈ وہ آپ کو 3 وشز تو نہ دے, ایک وش دے اور وہ کہے کہ تمہارے پاس یہ ایک وش ہے جسے تم پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو میجکلی ٹھیک کر سکتی ہو. واٹ وڈ دیٹ ون وش بی؟ اس ون وش کے ساتھ میں کوئی مشکل سوال ہے, بہت مشکل سوال ہے, اور اس پہ جو ہے نا دس از سم تھنگ دیٹ someone has said کہ
every problem has a simple solution. That simple solution is never the solution. That's So یہ بڑا مزے کا اپنے ٹریپ مجھے دے دی کہ جو بھی میں سمپلی چیز کہوں گی we all know that it's not going to be enough. تو یہ 3 wishes ہاں 3 wishes are very helpful. سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک جو ہے نا نیڈز اسیسمنٹ کی بیسس پر appropriate fund allocation to public education. okay. ٹھیک سب سے پہلی چیز یہ. دوسری چیز کنسسٹنسی آف پالیسی. okay. ٹھیک کیونکہ اگر آپ ایجوکیشن میں آج انویسٹ کرو گے آپ کو اس کا رزلٹ 30 سال بعد ملے گا, ابھی نہیں ملے گا. یو نیڈ کنسسٹنسی. صحیح. اینڈ دا تھرڈ تھنگ بیکاز وی لمیٹڈ اٹ ٹو 3 یہ ہوگا کہ الیکٹڈ پوزیشن سے ایجوکیشن ریلیٹڈ ڈسیزن میکنگ کو ڈسکنیکٹ کرنا. کیونکہ جو 5 سال کے لیے بندہ ہے اس کو وہ چیز چاہیے جس کو 5 سال میں رزلٹ دکھا سکے. اس کا 5 سال میں رزلٹ نہیں نظر آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تینوں میجک جو ٹرکس ہے یہ اللہ دین کا چراغ ہی پوری کر سکتے ہیں جو ہمارے حالات ہیں. مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اس کے اندر یہاں پر دیکھیں اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھنے کا ایک بہت بڑا بائی پروڈکٹ, ویری پلیزنٹ بائی پروڈکٹ یہ ہے کہ آئی ایم اے ریڈیکولس آپٹمسٹ. ریڈیکولس. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں نتائج دیکھنے کے ساتھ اپنی توقعات کو نہیں باندھا ہوا. ٹھیک اگر کوئی چیز ابھی ہونی شروع ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ آپ کو 60-100 سال بعد آ جاتے ہیں, when I'm long after I'm gone, I'm all for it because I don't need to see it to feel کہ جو ہے نا صحیح چیز ہوئی ہے. wow. So یہ دیکھیے یہ بات یو نو انسپریشنل تو ڈیفینیٹلی ہے. I mean سن کے but do you think this is do you get frustrated? I'm human, yes I do. Of course I do. مجھے جس طرح کی چیز امید دیتی ہے نا وہ ہے کہ جو ابھی ہمارا زمانہ ہے نا اس میں لینڈسکیپ جس طرح بدلا ہے لوگوں کو شاید ابھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے کس طرح کی اسپیسیز یوز کر سکتے ہیں سسٹمک بیریئرس کو کراس کرنے کے لیے. فار انسٹنس کووڈ, آئی لاسٹ فیملی ان کووڈ. ٹھیک ہے, آئی لاسٹ سم ویری کلوز پیپل ان کووڈ. تو اس کے ڈیزاسٹر ہونے کے اسٹیٹس کو میں کبھی کویشچن نہیں کر رہی. ون آف دا تھنگس دیٹ کیم آؤٹ آف اٹ واز پاکستان میں ایک خاص قسم کی ڈیجیٹل پینیٹریشن رہی ہے, ٹیک پینیٹریشن رہی ہے, لیکن اور اس میں آئی بی ویری فرینک, ٹھیک, فیس بک, واٹس ایپ, اس کے بیونڈ میسز میں نان اربن اسپیسیز میں اس طرح سے یوز نہیں تھا. پوسٹ کووڈ ایک دروازہ کھلا ہے ٹو میک ٹیک اے مینس ٹو ٹیک content, to take education to communities that you can't physically connect with. آگے in the next few years آپ کی اگر ڈیٹا کی کوالٹی اور اس کی رینج بڑھ جاتی ہے there is nothing stopping from young people putting up sessions, classes on YouTube that are accessible to everyone. کیونکہ یہ زمانہ ڈگری سے زیادہ اسکل کا ہے. اگر آپ سسٹم کو بائی پاس کر کے کسی کو پڑھنے کی اسکل, کمپریہینشن کی اسکل اور اپنے آپ کو اسیس کرنے کی اسکل دے سکتے ہو جس کی بیسس وہ اپنا کوئی ٹیلنٹ پالش کر سکتا ہے, ڈو اٹ. دس از ون آف دا تھنگس دیٹ گیوز می آپٹمزم. دس از ٹرو. ہمارے مسائل جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ساتھ بڑی ملٹیپل اور بڑی اس کے ساتھ ساتھ عجیب سے ہیں جو پوری دنیا میں نہیں ہوتے. اب آپ لاسٹ 2 مہینے میں جو یہ فائر وال والا ایشو دیکھ لیں, ایک ہی انڈسٹری پاکستان کی چل رہی ہے وہ ہے آئی ٹی, اور اس کا بھی ہم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. سو آئی اگری اینڈ آئی وش کہ یو نو پیپل جو کہ اس جگہ پر ہیں جہاں پہ وہ ڈیسیجنس لے سکتے ہیں دے شوڈ کنسیڈر اٹ. اور جو آپ نے والی جو بات کی کہ 20 سال یا 30 سال کی پلاننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. سو ثنا میں نا جو اینی ویمن گیسٹ دیٹ آئی ہیو میں ان سے نا کچھ ویمن سینٹرڈ کویشچنز بھی پوچھتا ہوں بیکاز دے ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ ایز ویل اینڈ آئی ہیو بین لیونگ ان اے ہاؤس دیٹ از فل آف وومن. لیٹ اٹ بی مائی مدر, مائی سسٹر, مائی وائف, مائی ڈاٹر. سو یو نو اس لیے میں پوچھوں گا آپ سے بھی کچھ کویشچنز. آپ نے ہیو یو ایور فیس ڈسکریمنیشن بیکاز آف یور جینڈر؟ As blind and optimist as I am, ہاں, I've been very lucky کہ
کوئی اگر ڈسکرمنیشن ہوئی ہے کیا جب ہوئی ہے اٹس بین ریلیٹیولی منیمل. میں اس حساب سے بہت خوش نصیب ہوں کہ میں جس سیکٹر میں کام کرتی ہوں اس میں بہت زیادہ فیمیل پریزنس ہے. تو اٹس ناٹ بن پروفیشنلی لیکن ایک پرسنل لیول پر پبلک اسپیسز میں. اوکے, ایز امپاورڈ ایز یو آر, ایز ایجوکیٹڈ ایز یو آر, ہاؤ ڈو یو مینیج اٹ؟ میں یہ اس لیے بھی پوچھوں گا کیونکہ ہماری بہت ساری آڈینس جو ہے دے آر ینگر پیپل. سو اس میں جو لڑکیاں ہیں ان کو آپ سجیسٹ کریں کہ اب ہم بازار میں جاتے ہیں, پیچھے سے لوگ ان کے اوپر فکرے کستے ہیں, یا وہ رکشے میں جاتے ہیں تو رکشے والا شیشہ سیٹ کر کے ان کو دیکھتا ہے, آپ ان کی جگہ پہ ہوں گی تو آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ جب میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے اور ایز اے وومن بڑی دفعہ ہوا ہے, سم تھنگ دیٹ ہیز آلموسٹ آلویز ورکڈ از جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا ان میں یہ ایک اعتبار ہوتا ہے کہ اے کڑی نے کچھ کہنا نہیں, ٹھیک. The moment you call them out, they freak out. اینڈ آپ کو بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ان کو ڈنڈے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز دین دیٹ انوائٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اگریشن. ایک مثال یہ ہے کہ جو ہے نا آئی واز ان اے مارکیٹ, آئی واز ود 2 cousins, اور ایک بندہ 4 فٹ کے فاصلے پہ مسلسل ہمارے ساتھ چل رہا تھا اور بڑی نامقبول بیبی ڈال ریمکسز کے زمانے کے گانے گا رہا تھا. اوکے, سو آئی جسٹ آئی لائک بھائی آپ ہمیں یہ راستہ بتائیں گے. ہی فیل, ہی فریکڈ آؤٹ اینڈ ہی فیل. I was like بھائی صاحب کیا ہوا؟ نہیں نہیں باجی کچھ بھی نہیں, ایسے کر کے چلا گیا. I was like very often if someone is saying something you can call them out. Another thing that is very important for everyone to understand is آپ کے کپڑوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ ماڈسٹلی تیار ہونا چاہتے ہیں بالکل ہوں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ماڈسٹلی تیار ہونے سے لوگ آپ کو تنگ نہیں کریں گے. Another thing that is very important, and this is something that works for me, I have the most no-nonsense expression on my face. Always. When I'm out in public, unless I'm with people جن کے ساتھ میں بات کر رہی ہوں, جب میں خود ہوتی ہوں تو I have this hard face کہ کوئی کچھ کہہ کے دکھائے تو میں اس کا بازو مروڑ دوں گی. It's a good deterrent. Don't look scared because people read your energy. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کی تربیت آپ پہ ہے, with your partner or with your siblings or with your family, لڑکوں میں پیٹریارکی کا ایک بہت بڑا اثر لڑکوں پہ بھی پڑتا ہے. they are also victims. ان میں empathy build کرنے کی گنجائش ہوتی نہیں ہے. Men are not allowed to feel any emotion other than anger. صحیح بات, مرد کو درد نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ مرد انسان نہیں ہے, چھوٹا ہوتا جب لڑکا گرتا تھا روتا تھا نا, ٹھیک. allow men to feel, allow men to empathize with others, کیونکہ جب تک ان میں empathy نہیں ہوگی تب تک وہ سمجھ نہیں سکتے کہ ان کی حرکتوں کے consequences کیا ہیں. اور آپ نے اگر ایک معاشرہ ایسا بنایا جہاں پر فضول حرکتیں ویلیڈیٹ ہر کوئی کرتا ہے تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. یو نیڈ ٹو میک مین ہیومن ایز ویل. بہت پریشر ہوتا ہے ثنا. میں بینگ یو نو اے مین, آئی ہیو ٹو ایڈمٹ یہ جو ہماری یو نو ایسے اسٹوپڈ قسم کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا کہ جی یہ والی بات, سو آئی کوڈ ریلیٹ ٹو اٹ. سو ایمپتھی کو بلڈ کرنے کے لیے یو نو ڈو یو تھنک آپ یا آپ کا ادارہ یا کوئی اور ادارہ کچھ اس طرح کا کام ہو رہا ہے ایجوکیشن سیکٹر میں؟ دیکھیں ایجوکیشن سیکٹر میں فارملی جو میری انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے نہیں ہو رہا, لیکن جو چیزیں کئی ادارے کر رہے ہیں, کچھ ادارے جن کے ساتھ میں بھی ایسوسیٹڈ ہوں وہ کر رہے ہیں, وہ یہ کہ جو ہے نا ایک پریکٹس ہوتی ہے ایکسپیرینشیل لرننگ کا. مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو ایکسپیرینس اور اس ایکسپیرینس سے وہ کچھ فیل کریں, کچھ سمجھیں, ٹھیک. گیمز اینڈ ایکٹیویٹیز کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے دیٹ از یوز دا ورلڈ اوور ٹو ہیلپ پیپل فیل وٹ دی ادر پرسن مائٹ بی فیلنگ. لیکن سب سے بنیادی چیز کیا ہے,
allow feelings space to be felt. اگر بچہ گرتا ہے اسے چوٹ لگی ہے یعنی کہ کچھ نہیں آپ ویلیڈیٹ کرو اس کو تکلیف ہوئی ہے ٹھیک. اگر آپ کا بچہ گھر آتا ہے کسی نے اس کو کوئی ہرٹفل بات کہی ہے اور وہ رو رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ بھائی بی اے مین یا ایسے کون روتا ہے. نو, ویلیڈیٹ واٹ دے فیلنگ. اف دے آر ہرٹ دے آر ہرٹ. اگر آپ ایموشنل بینڈ وتھ کسی بھی انسان کی ختم کر دو گے نہ وہ اپنا ایموشن فیل کر سکتا ہے نہ کسی اور کا فیل کر سکتا ہے. لیٹ چلڈرن فیل. ہمارے یہاں بچوں کو ایز کمپلیٹ ہیومنس لوگ نہیں دیکھتے. بچے انہوں کی سمجھ آنی ہے, بچہ ایسے کیا پتہ چل رہا ہے. بچے ہر چیز تھرو فیلنگ ایکسپیرینس کرتے ہیں. جب آپ بچے کی فیلنگس کو انویلیڈیٹ کرتے ہو آپ وہیں پر ایک ایمپیتھیٹک انسان بننے کی کیپیسٹی ختم کرتے ہیں. That's true. So اب ذرا مجھے یہ بھی بتائیں کہ پورا پاکستان آپ نے ٹریول کیا, باہر بھی آپ گئی ہوئی ہیں. پاکستان کا کوئی انٹرسٹنگ سا کوئی فنی سا واقعہ بتائیں ایجوکیشن سیکٹر میں. دا فنیسٹ تھنگ دیٹ یو سو اور جو آپ کو بڑا انٹرسٹنگ لگا جو آپ ابھی بھی یاد ہے آپ کو. I'll need a moment to think about this. So یہاں پہ بے شک کٹ لگا دیجیے گا because a lot of things are very cute but they also come from something of a sad place. So I don't want to think about something that's a little sad. سوچ لیں. ہاں جیسے there was this teacher جو اپنا گلگتی میں بہت زبردست بچوں کو کیمسٹری پڑھا رہی تھی in گلگتی and they understood everything. They were doing experiments which was awesome. ٹیسٹ ان کا اردو میں تھا, اردو نے آتی نہیں تھی تو they flunked the test. So that was really sad. حالانکہ the class was so much fun. The class was so much fun. So interesting means different things to different people. Yeah, it does. Interesting, funny, impactful, anything. آپ کا جو سب سے پہلی چیز بچے بہت مزے کی چیز ہوتے ہیں. بچوں کو جب آپ بچہ بننے کی اسپیس دیتے ہو نا, ٹیچر کا ڈر ہٹا دیتے ہو یا ٹیچر اپنا ڈر خود ہٹا دے تو they are adorable. They are so cute. They do such funny things. میں 2 انسیڈنٹس شیئر کروں گی. ایک جو مجھے بہت زیادہ امپیکٹفل لگا تھا اور ایک دیٹ واز جسٹ peak cuteness. Okay. I'll start with something impactful. So up north, this I believe was somewhere in Gilgit. ایک public school teacher تھی جو بچوں کو chemistry پڑھائے تھے. I believe it was like class 5 or class 6, 7. اور in the local language. ٹھیک. وہ جو ہے نا I think it was something to do with salts and acids. تو بڑا جان it was a physical experiment and it was so playful and the children were excited. ٹیچر نے ایک ایکسپیریمنٹ ڈیمونسٹریٹ کیا, انہوں نے بھی پھر جو ہے نا اس کو کاپی کیا and it was brilliant. The energy was brilliant. اس کے بعد ان کا ٹیسٹ تھا in اردو. اردو میں وہ فلوئنسی نہیں تھی. So nobody was really able to score much on the test. This is a very small window into a very, very, very important issue in Pakistan. کہ آپ بچے کی لوکل لینگویج کو جب اسکول کی اسپیس سے ایلیمنیٹ کرتے ہو آپ بچے کی لرننگ کیپیسٹی کو وہیں پہ ہینڈی کیپ کر دیتے ہو. ایک 3 لینگویج پالیسی کا سسٹم بہت جگہوں پہ بہت کامیاب رہا ہے. If that's implemented in Pakistan, we can really maximize the potential of our youth. Something cute. So ایک اسکول ہے جس کا نا ان کے ایک ریڈنگ ایکٹیویٹی تھی جس میں انہوں نے اردو اور انگلش کی نا بکس بچوں کو دی تھیں. اینڈ دی آئیڈیا واز کہ ان کہانیوں کے تھرو چھوٹی اسٹوری بکس ٹھیک ود اے لاٹ آف بگ پکچرز اینڈ چھوٹے چھوٹے ریڈنگ بٹس. یہ کلاس 1-2 کے بچے تھے. تو ان کا تھا کہ آفٹر 8 months of running that project, they wanted an external assessment of how values or if values have been picked up from the books. I did a game with them. میں نے کچھ ٹولس ڈیزائن کیے تھے and the idea was کہ آپ ٹیچرس وغیرہ سے انٹرویو کر سکتے ہو. آپ 7-8 سال کے بچے سے انٹرویو کیوں کرو گے 6-7 سال کے بچے سے. Imagine if somebody who is 3 times your size is looking at you and asking a question. Giants کی story scary ہوتی ہے. We are technically giants for children.
ٹھیک. اب جیسے میری the first thing that I do is when I'm working with a child, especially a little child, I sit down. I'm like, be at eye level because you take the size کی intimidation away. تو one of the things that I had done was اس میں نا کچھ اسٹوریز تھی جن میں اینیملس تھے. اب اینیملس کا بڑا ہی ایک مزے کا ایلیمنٹ ہے کہ آپ جانور کی زبان نہیں سمجھ سکتے, آپ اس سے بات نہیں کر سکتے. اگر آپ کے گھر میں کوئی جانور کمپلیٹلی آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے, تو ایک جانور کا خیال رکھنا, اس کے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کرنا از این ایکسرسائز ان ایمپتھی. ٹھیک. تو میں نے نا ایک گیم بنائی, اس میں اٹ واز اے کمبینیشن آف آرٹس اینڈ کرافٹس اینڈ تھیٹر. تھیٹر کیا تھا بھائی, پہلے جو ہے نا آرٹس اینڈ کرافٹس کیا کہ ہم 10 منٹس کے اندر پک این اینیمل اور ہم نا اس کے ایئرس بنائیں گے. ٹھیک. تو ایک کارڈ بورڈ میں سے کٹ آؤٹ کر کے کچھ جو ہے نا زیبرا کے ایئرس بنے ہوئے ہیں, کچھ ڈیئر کے ایئرس بنے ہوئے ہیں, اور ایک آدھا بچے کو ہم نے نا بیبی لائن بنا دیا. ٹھیک. اینڈ لائک اب ہم تھیٹر کریں گے. اور اس میں تھا کہ جو ہے نا یہ اب سارے جو بنیز اور ڈیئرز ہیں یہ کھیل رہے ہیں. The children were so cute. They started hopping like bunnies. They were hopping onto chairs like bunnies. They were rolling over each other like bunnies. It was adorable. اور پھر جو ہے نا پھر کیوں آیا کہ اب شیر آ گیا, شیر نے ایک بڑک ماری اور سارے بنیز they like hid under the table چادر کے نیچے. اور میں ایسے ذرا اس پہ جھانک کے دیکھ رہے ہیں, لائک او یہ کیا ہو گیا, بنی اسکیئر ہو گیا. لائک نہیں اب بولنا نہیں, بنی کیسے بولتے ہیں, تو انہیں پتہ نہیں بنی کی آواز کیسی, کوئی میاؤ میاؤ کرنا شروع ہو گیا, کوئی جو ہے نا صرف وائن کرنا شروع ہو گیا. اور پھر اگلا کیوں کیا تھا کہ یہ تو بیبی شیر ہے. تو میں نے اچھا بیبی شیر ہے. تو پھر وہ نکلے اینڈ دے اسٹارٹیڈ بیکاز دے ور ان اے بگر نمبر, دا بنیز اینڈ دا ڈیئرز, اور بیبی شیر اکیلا تھا. Then they started making fun of the baby share. They started pushing the baby share around and we were like, okay, so this is something that's happening. And then آخری کیوں کیا تھا, بیبی شیر بھڑک نہیں مارا تھا, بیبی شیر کو چوٹ لگی ہوئی اور رو رہا تھا. And that's when everybody had this pause کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. And then all the bunnies and the deers started taking care of the baby share. Wow, that's creative. That's amazing actually. بچوں میں بڑی کریٹیوٹی ہوتی ہے اور اس کو نکالنا بھی ضروری ہوتا ہے. So in the end I have last 2 questions for you Sana. پہلا بھی آپ نے لینگویج کی بات کی جو آپ کی امپیکٹفل جرنی تھی, اس میں وہ جو نیشنل کریکولا کی بات ہوتی ہے پاکستان کی اور یہ ہوتی ہے, I know it's a debate, اس پہ ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, but do you think it's helpful? سو ایک بہت بڑا جو بڑی جو لمیٹیشن ہے جس کو اکنالج بہت سے لوگ ابھی تک اس طرح سے نہیں کر سک رہے ہیں, وہ یہ کہ جو لینگویج ان ایجوکیشن اس کے 2-3 اینگلس ہیں. ٹھیک. ایک جس پہ سب سے زیادہ زور یہاں پر ہوتا ہے وہ ہے میڈیم آف انسٹرکشن, کہ آپ بچے کو پڑھا کے زبان میں رہے ہو, اس کی ٹیکسٹ بک کے زبان میں ہے, اس کے نوٹس کے زبان میں ہے, اس کا امتحان کے زبان میں ہے. دس از میڈیم آف انسٹرکشن وچ از دی انوائرمنٹ, دی لینگویج انوائرمنٹ جس میں بچہ پڑھ رہا ہے. ایک اور اینگل کیا ہے, وہ ہے لرننگ اے لینگویج ایز اے سیکنڈ لینگویج. ٹھیک. That is a completely different sensory experience, intellectual experience from medium of instruction. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ by and large policy اور practice سے آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ there is a gap in understanding کہ medium of instruction is not the way to teach a language. Language کو as a language سکھانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس پہ سے curriculum کا burden ہٹانا ہے, کانٹینٹ کا برڈن ہٹانا ہے. لینگویج ایکوائر کس طرح ہوتی ہے, بچہ گرامر سیکھ کے لینگویج نہیں سیکھنا, بچہ پہلے سن کے پھر ٹیڑھی میڑھی بول کے پھر تھوڑی سی ریڈنگ کر کے اس کے بعد رائٹنگ پہ آنا ہے. دیز آر دا پرنسپلس دیٹ یو نیڈ ٹو اپلائی وین یو ٹیچنگ اے لینگویج ایز سیکنڈ لینگویج. تیسری چیز کیا ہے, پاکستان جس طرح میں پہلے ذکر کر رہی تھی, پاکستان از اے ویری ویری ملٹی لینگویج انوائرمنٹ. یہاں پر اگین پالیسی میکرس کی پریکٹسز سے نظر یہ آتا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہر کسی کو اردو آتی ہے یا ہر کسی کو اردو سکھائی جا سکے بیکاز اردو آسان ہے. ادھر بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کا چھوٹا سا گیپ یہ ہے کہ جو بچہ کسی دور کسی گاؤں میں ہے اس کے لیے
اپنی زبان سے ہٹ کے. اردو اتنی ہی ایلین ہے جیسے میرے اور آپ کے لیے لیٹن. ٹھیک. ایسے بچے کو جب آپ اسکول میں لے کے آ رہے ہو, آپ سب سے پہلے اس بچے سے اس کی زبان چھین رہے ہو. جب آپ بچے سے اس کی زبان چھینتے ہو تو آپ صرف اس کے الفاظ نہیں چھینتے, آپ اس کی کمپریہنشن آف دا ورڈ چھینتے ہو. بنیادی کلاسز میں کچی ہو جائے, ارلی پرائمری ہو جائے, اگر آپ کو بچے کی کمپریہنشن کو میکسیمائز کرنا ہے, بچے کی اسکل ڈیولپمنٹ کو میکسیمائز کرنا ہے, آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بچے کی اپنی زبان کو اسپیس دیں. اور جو کامن زبان ہے, جو زبان آف انفلوئنس ہے, کامن زبان اردو ہو گئی, زبان آف انفلوئنس انگلش ہو گئی, ان کو آپ سپریٹ فرام دا کریکولم ایز لینگویج سکھائیں. آپ نے ذکر کیا کہ آپ پبلک اسکول کے پڑھے ہیں. میرے والد پبلک اسکول کے پڑھے ہیں. میری والدہ کے انکلز, مائی ڈیڈ وینٹ ٹو سینٹرل ماڈل اینڈ ونڈرفل اسکول. ابھی تک اٹس ون آف دا موسٹ ویل ریسپیکٹڈ پبلک اسکولس. یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں کام کیا. ان اسکولس میں آپ کے پاس کلاس 1, 2 یا 3, 4 سے انگلش میڈیم نہیں تھے. انگلش واز ٹاٹ انڈیپینڈنٹلی ایز اے لینگویج 6, 7, 8 میں جا کے. اس کے پیچھے دیر از اے ویری ویل ریسرچڈ تھیوری. میں اس کی ڈیٹیلس میں نہیں جاؤں گی, لیکن اس کا کانسیپٹ کیا ہے, جب ایک زبان پر آپ کو بور ہوتا ہے, آپ سارے کا سارا نالج جو زبان میں آپ نے گراسپ کیا ہوا ہے, ایک نئی زبان جہاں سیکھتا آپ اس پہ ٹرانسپوز کر سکتے ہو. زبان سکھانے کا طریقہ یہ ہے. اور اس کی بات میں کیوں کر رہی ہوں, جب آپ کے بچے کچھ سمجھ نہیں سکیں گے, وہ ود کمپریہنشن نہیں سیکھیں گے, وہ ٹیسٹ دیں گے رٹ کے. ٹیچر کے پاس جب کلاس روم میں پورے سال میں سے 100% ٹائم کے بجائے 60-70% ٹائم دینے کی اسپیس ہے, ٹیچر کے پاس اتنی اسپیس نہیں ہے کہ وہ بچے کو اس کی کمپریہنشن کو ڈیپن کر سکے. یہ سارا کچھ اٹ برنگس اپ اے ویری سیڈ انوائرمنٹ, جہاں پہ بہت انٹیلیجنٹ, بہت کمپیٹنٹ بچوں کے پاس بیسک جو اسکلس ہیں وہ ان کو مل ہی نہیں رہے, کیونکہ ایک بیریئر ہے. ویری سیریس ٹاپکس, آئی ایم سو سوری. اچھا چلیں, میں سیریس ٹاپک سے ہٹ کے لاسٹ آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. اس پہ میں آپ کو زیادہ چوائسیز نہیں دوں گا, اس پہ آپ مجھے ایک ہی چیز بتانا, 3 کی گنجائش نہیں ہوگی اس میں. سو ایف اے ینگ ثنا اباؤٹ 15 years پرانی ثنا آج آپ کو دیکھے گی, تو what is one thing that she'd be most proud of? That I got to this point, specifically professionally, کیونکہ 15 سال پہلے کی ثنا did not know what she wanted to do or where she wanted to go. 15 سال پہلے کی ثنا thought that وہ جو کرنا چاہتی ہے اور جو کر سکتی ہے اور جو کر کے شاید کامیاب ہو سکتی ہے, اس میں بہت بڑا گیپ ہے. تو yeah, the fact that I was able to find a space where my passion and my practice are aligned. زبردست. اور ثنا, آپ کی اتنی انسپریشنل باتیں ہیں. میں آئی وڈ وانٹ یو ٹو گیو ون ایڈوائز ٹو وہ بچیاں جو کہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو سن رہی ہیں, who are about O levels 10th grade کے اندر ہیں, who are about to get into their professional education. ان کو کیا ایک ایڈوائس دیں گی to be a more empowered woman? The one core advice that I will give everybody is, particularly at a younger age جہاں پر بہت زیادہ distractions ہوتی ہیں, invest in yourself. Invest in yourself سے میرا مطلب کیا ہے, اپنے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ کریں, اپنے آپ کو سنیں, اپنی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کریں, اینڈ ریسپیکٹ یور نیڈس. وین یو ریسپیکٹ یور نیڈس یو ول ویلیو یور سیلف ایز اے پرسن, اینڈ وین یو ویلیو یور سیلف ایز اے پرسن, آپ کسی اور کو ایسی اسپیس دینے سے گریز کرو گے جہاں پہ وہ جو ہے نا آپ کو انڈرمائن کر سکے. ثنا, تھینک یو ویری مچ. اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو. اور اتنی انٹرسٹنگ بات ہو رہی تھی کہ میں تو چاہوں تو میں اس کو بس چلاتا رہوں گا. موسٹ پرابلی, اور انتاکشری کے لیے بھی آپ کو دوبارہ بلاؤں گا. ہاں سر, مجھے بنی کے گانے یاد ہیں, کیا بات ہے. چلیں, زبردست, وہ بھی کریں گے. تو ویورز, ثنا احمد, ہم نے ڈیپ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ایجوکیشن کے اوپر, اور ثنا کا ایمپتھی کا, ویلیو یور سیلف کے میسج کے ساتھ. ٹل نیکسٹ ویک, آئی ول سی یو اگین. تھینک یو ویری مچ.